دجال کا نکلنا۔ دجال ایک آنکھ والا ہوگا اور کانا ہوگا۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا۔ اسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ۔ وہ بہت تیزی سے دنیا میں گھومے گا اور لوگوں کو دھوکہ دے گا۔ قیامت کے دن حرمین شریفین کے سوا تمام روزے زمین کا گشت کرے گا۔ اس چلنے کا ایک دن پہلے دن سال بھر کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے بھر کے برابر، اور تیسرا دن ہفتے بھر کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کے جیسے ہوں گے۔ اس دن کا فتنہ بہت سخت ہوگا۔ ایک باغ اور ایک آگ اس کے ساتھ ہوگی۔ جس باغ کا نام جنت رکھا جائے گا وہ اصل میں آگ ہوگی، اور آگ کو جہنم کا آرام کہا جائے گا۔ لوگ اس سے کہیں گے کہ ہم خدا نعوذ باللہ کو اپنی جنت میں ڈال دیں گے، اور جو انکار کرے گا اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ مردوں کو جلائے گا اور عورتوں کو پھنسائے گا، پانی برسائے گا، زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ ویرانے میں جایا جائے گا تو وہاں شہیدوں کی قبریں نکال دے گا، دلوں کو فریب دے گا۔ اس قسم کے بہت سے عجوبے دکھائے گا، اور حقیقت میں یہ سب جادو کے دھوکے ہوں گے، اصل میں کچھ نہ ہوگا۔ اسی لیے اس کے پاس ہی لوگ اکٹھا ہوں گے۔ جب حرمین شریفین میں جانا چاہے گا تو فرشتے تلواریں لے کر اس کے راستے میں کھڑے ہوں گے۔ دجال کے ساتھ یہودیوں کی فوج ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک بشت قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے دو ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ حج۔ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، میری والدہ حج کیے بنا ہی فوت ہو گئی ہے، کیا میرا ان کے طرف سے حج کرنا ان کے لیے کفایت کر سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم اپنی والدہ کی طرف سے حج کر لو۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنم والوں میں سے اس شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ آرام اور خوشحال تھا۔ اسے جہنم میں ایک بار غوطہ دلوایا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے کبھی دنیا میں آرام دیکھا تھا؟ کیا تجھ پر کبھی کوئی نعمت آئی تھی؟ وہ کہے گا، اللہ کی قسم، اے میرے رب، میں نے کبھی نعمت نہیں دیکھی۔ اور جنت والوں میں سے ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے سخت اور تکلیف میں رہا تھا۔ اسے جنت میں ایک بار غوطہ دلوایا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی تھی؟ کیا تجھ پر کبھی سختی اور رنج گزرا ہوا تھا؟ وہ کہے گا، اللہ کی قسم، اے میرے رب، مجھ پر تو کبھی تکلیف نہیں گزری، اور میں نے تو کبھی سختی اور مشکل نہیں دیکھی۔ کنگھی کی وجہ سے ایک آدمی جہنم میں چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت صرف کنگھی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کا ایک پڑوسی تھا، اس کے پاس تھوڑی سی کنگھی تھی۔ اس عورت نے اس سے کنگھی ادھار مانگی، پڑوسی نے اسے کنگھی دے دی، مگر اس عورت نے کنگھی واپس نہیں کی، اور وہی کنگھی اس کی موت کا کارن بنی۔ قیامت کے دن جب حساب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو فرمایا کہ تو نے امانت
واپس کیوں نہیں کی، اس عورت کو جہنم میں پھینک دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز کسی امانت میں ہو اسے واپس کرنا ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی شخص دوسروں کی چیزیں ہڑپ لے اور واپس نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال برباد کر دے گا اور اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ ملک الموت۔ حضرت حارث بن خریز بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ملک الموت کو ایک انصاری کے سامنے بیٹھے دیکھا۔ میں نے اس سے کہا، اے ملک الموت، میرے صحابی کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، وہ مومن ہے۔ ملک الموت نے عرض کیا، آپ خشک کیجئے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجئے، کیونکہ میں ہر مومن کی روح کو آسانی سے قبضہ کرتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقین رکھیے کہ جب بھی میں آدم کی اولاد کی روح قبض کرتا ہوں اور اس کے گھر والوں میں سے کوئی چیخ پکار کرتا ہے تو اس کی روح روک دی جاتی ہے اور وہ غمگین ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ کیوں رویا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم، میں اس پر کوئی ظلم نہیں کرتا، نہ ہی اس کے وقت سے پہلے اس کی روح قبض کی ہے۔ اگر یہ شخص صبر کرے تو اسے صبر کا اجر ملے گا، اور اگر وہ چیخ پکار کرے اور برا بھلا کہے تو گناہگار ہوگا۔ میں تو اس کے پاس بار بار آتا ہوں، یہاں تک کہ اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے۔ جب وہ رات کی تنہائیوں میں میدان اور پہاڑوں پر ہر جگہ نظر کرتا ہے اور چہرے مرجھا جاتے ہیں، بڑے چھوٹے روتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی اجازت کے بغیر ایک بھی روح قبض نہیں کرتا۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مومن کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں۔ ان کی آنکھیں نیلی ہوتی ہے، ان میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ دونوں اس سے پوچھتے ہیں، اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ کہتا ہے، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ تو دونوں فرشتے کہتے ہیں، ہم جانتے تھے کہ تو یہی کہے گا۔ پھر اس کی قبر کو 70 ہاتھ تک پھیلا دیا جاتا تھا اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے پاس روشنی اور ٹھنڈک آ جاتی ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے، سو جاؤ۔ وہ کہتا ہے، مجھے اپنے گھر والوں کے پاس واپس کر دو تاکہ میں جا کر انہیں بتا دوں۔ تو فرشتے کہتے ہیں، سو جاؤ دلہن کی طرح جسے کوئی جگائے نہیں سوائے اس شخص کے جو اس سے سب سے زیادہ پیار ہو، یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی قبر سے اٹھا دے گا۔ لیکن اگر وہ منافق ہو تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں، اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ کہتا ہے، میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے سنا تو نہیں، وہی کہتا رہا۔ تو دونوں فرشتے کہتے ہیں، ہم جانتے تھے کہ تو یہی کہے گا۔ پھر اس کی قبر اس کے لیے تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور اس کے لیے آگ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جس سے وہ قبر میں ہی عذاب میں رہتا ہے۔ پل صراط کا بیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اور میں اپنی امت کے ساتھ سب سے پہلے اس پر سے گزرنے والا ہوں۔ اس دن رسولوں کے سوا کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا۔ ہر رسول یہی دعا کرے گا، اے اللہ مجھے محفوظ رکھ، اے اللہ مجھے محفوظ رکھ۔ جہنم میں سعادن کیسے کانٹے ہوں گے؟ کیا تم نے کبھی سعادن کے کانٹے دیکھے ہیں؟
صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا جی ہاں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ سعادن کے کانٹوں کی طرح ہوں گے، مگر ان کی لمبائی اللہ تعالی کے علم میں ہے، وہ کانٹے لوگوں کے ان کے اعمال کے مطابق پکڑ لیں گے۔ کچھ لوگ اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے بچ جائیں گے، کچھ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور پھر جہنم میں گریں گے۔ پھر جن کو اللہ چاہے گا ان کی شفاعت ہوگی اور انہیں جہنم سے نکالا جائے گا۔ اللہ تعالی حکم دے گا کہ ان لوگوں کو باہر نکالا جائے جن کے دلوں میں ذرا سا بھی ایمان تھا، انہیں باہر نکالا جائے۔ شیطان کی مجبوری۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو کسی جگہ بہت کمزور اور اداس دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اے ملعون، تیرا حال ایسا کیوں ہو گیا؟ شیطان نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے کچھ کام ایسے ہیں جن سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اور میں انہیں روکنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو میں پریشان اور مایوس ہو جاتا ہوں۔ تو وہ کام یہ ہے، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، جب کوئی روزہ رکھتا ہے، جب کوئی اللہ تعالی کی خاطر نماز ادا کرتا ہے، جب کوئی اللہ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، جب کوئی اللہ کا نام لے کر کام شروع کرتا ہے، جب کوئی اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت کرتا ہے،